مسعود نیازی میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے چاچا فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ مغرب کی شفق نہ ہو، لیکن اس وقت پڑھنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے، جلدی پڑھنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب سورج پیلا ہونے لگتا ہے نماز پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ منافق ہے۔ مور پرندہ جو ہے میں نہیں جانتا، لیکن معلوم یہی ہے کہ وہ حلال ہے۔ ہماری لڑکی کا نام نصیبہ ہے، بیمار ہے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے۔ اس کو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں اور اسی پانی سے غسل بھی کرائیں۔ اگر کسی مشکل ٹائم میں کسی کو قرضہ دیا جائے، مدد کی جائے، بالکل ثواب ہوگا، کیوں ثواب نہیں ہوگا؟ محمد شعیب کو ہارٹ میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال میرے پاس 11 تولے سونا تھا، میں نے 7 تولے رکھ لیے، باقی 4 تولے خاوند کو دے دی۔ بہرحال زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، اب تو 80,000 کا 1 تولہ ہے، اب تو 52 تولے چاندی سے 4 گنا زیادہ قیمت ہو گئی۔ کرکٹ کھیلنا جائز، بالکل جائز ہے، لیکن اگر کپڑے پورے ہوں۔ کہتے ہیں کہ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انجیکشن لگواتے ہیں کہ ان کی جلد جو ہے وہ یعنی ٹھیک ہو جائے، سو اگر بیماری کی وجہ سے لگوائیں، ورنہ صرف حسن کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آمین کہنا ہی کافی ہے، کوئی ہاتھ اٹھا لے تب بھی جائز ہے۔ ہم مکے سے مدینے جاتے ہیں، عمرے کا ارادہ نہیں ہوتا، حنفی مسلک میں تو عمرے ہر حال لازم ہے، ارادہ ہو یا نہ ہو، مدینہ منورہ میقات ہے۔ باقی اماں کہتے ہیں اگر اس کی نیت عمرے کی نہ ہو تو بغیر احرام کے بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ تو سب کہتے ہیں نا کہ عمرہ افضل ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ وہ تو یہ کہ نہ باندھے تو کیا دم پڑے گی، ان کے نزدیک نہیں پڑے گی، امام حنیفہ کے نزدیک دم پڑے گی۔ بہن بھائی کوئی غریب ہو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ حائض والی عورت جو ہے رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی بطور وظیفہ پڑھ سکتی ہے۔ قمیص نکال کر بھی نماز ہو جاتی ہے، بالکل احرام میں دیکھا نہیں، جب آدمی عمرہ کرتا ہے تو قمیص تو نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ نماز 4 پائی پر مجبور ہو تو پڑھنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اگر حیض کی حالت میں اس نے 9-10 محرم کا روزہ نہیں رکھا تو بعد میں رکھے، کوئی ضروری نہیں ہے، قضا تو نہیں، واجب فرض تو نہیں تھا آپ پر۔ مجھے زخم ہے، نہاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، مجھے احتلام بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اگر نہانے میں جس جگہ آپ کو تکلیف ہے وہاں آپ کوئی چیز لگا دیں، پلسٹر کرا لیں، کچھ کر لیں، نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہو۔ جو بچے چھوٹے یا حمل زائے ان کو بھی انشاءاللہ قیامت میں والدین کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ دن بھر گھر میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں۔ میں نے مدرسہ شروع کیا ہے اور پڑھنے والوں سے فیس لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ مدرسہ چلے گا کیسے جب فیس نہیں لیں گے؟ یہ سارے اقرا کے جو مدارس چل رہے ہیں آپ کے ملک میں، سارے فیس سے نہیں چل رہے۔ جو لوگ نیٹ پہ بیٹھ کے آپ کا درس سن ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ حیض ختم ہونے کے بعد بغیر غسل کے عورت اپنے شوہر کو یعنی جماع کر سکتی نہیں؟ کر سکتی۔ فلا تقربوہن حتی یطہرن، قرآن کہتا ہے جب تک کہ وہ پاک صاف غسل نہ کر لے اس وقت تک ملنا حرام ہے۔
میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں. عشاء کے بھی نماز تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں. جنازے کی سب جفت بنائیں تو جیسے بن جائیں سب جائز ہے. اپنے ملک کا ترانہ جو ہوتا ہے یہ ایک ملک کا ایک احترام ہے، ورنہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت بھی صحابہ رجز پڑھتے تھے، اب ترانہ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ میں نے گھر کے قریب مسجد بنائی ہے، اس کی بیسمنٹ جو ہے وہ میں خود استعمال کرتا ہوں، اوپر مسجد ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے. ایک آدمی طائف گھومنے کے لیے جائے، حنفی مسلک میں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، باقی ائمہ اجازت دیتے ہیں. جدے جائے تو ضروری نہیں، مدینے جائے تو عمرہ ضروری ہے چونکہ میقات ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے. اگر رہ گئے ہوں تو اب یاد آئے تو پڑھ لیں. اگر ہم نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، حلق نہیں کرایا، موقع ملے دوسرا طواف حلق سے پہلے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. میں آن لائن خواتین کے لیے کورس کا آغاز کر رہا ہوں، ماہر معلمات کی زیر نگرانی، جس میں ان کو دین کی بنیادی بڑی اچھی بات ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے. کسی کا نام جبرائیل رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ جبرائیل رکھ لو. کمر میں درد ہے تو کسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں، نہ ہو تو پھر زمزم پی کے اللہ سے دعا مانگیں. کہتے ہیں کہ جی اللہ کا حکم ہے کہ اکڑ کے نہ چلیں، لیکن بعض بھائی نماز میں اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں سیدھا کھڑا ہونا تو حکم ہے، اکڑ کے چلنا تکبر کی علامت ہے. نماز میں کس کے آگے وہ تکبر کر رہا ہے؟ تم جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو پیمائش کرتے رہتے ہو کہ اکڑا ہوا ہے یا اکڑا ہوا نہیں ہے. غار ثور میں جا کر منت مانگا، بہرحال جانا جائز ہے، وہاں دعا بھی کریں، حضور وہاں قیام فرمایا ہے. بہرحال مکے کا رہائشی ہو یا کوئی ہو، طائف سے واپس آئے تو حنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے. نکاح باطل تب ہوتا ہے جب آدمی نامرد ہو، نکاح باطل تب ہوتا ہے جب ولی نہ ہو، نکاح باطل تب ہوتا ہے جب لڑکی راضی نہ ہو. ہماری تمنا ہے کہ اللہ ہمیں مدینے میں زندگی کو اللہ پاک اسباب بنائے. یہ تو ہر مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت. جس کو طاقت ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو اس کو مدینے میں مرنا چاہیے تاکہ میں اس کی شفاعت کروں گا. تو موت کا معنی یہی ہے کہ وہ وہاں رہے گا تبھی وہاں موت آئے گی. اس لیے ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے وہ مدینے میں قیام فرماتے تھے، حج پہ بھی ڈر کے بارے نہیں آتے تھے کہ ہو سکتا ہے رستے میں موت آ جائے تو مدینے کی موت تو نہ ملی. اس لیے وہ ہمیشہ مدینے میں رہے، اور پھر اللہ نے ان کی تمنائیں بھی پوری کی، موت بھی مدینے میں آئی. جو لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. بیمار ہیں تو بیماری میں اگر مدینے سے عمرہ نہ کریں تو کوئی دم نہیں ہوگا انشاءاللہ. میرا دوست پاکستان میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پسلیاں اور پھیپھڑا ڈیمیج ہوا ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آصرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تجعلنا من القانتين يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك اللهم انصر المجاهدين الفلسطينيين والكشميريين اللهم انصرهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم اهلك اليهود والهنود ومن شايعهم من القاديانيين اللهم اهلكهم اللهم عذبهم اللهم مزقهم كل ممزق یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا الہ العالمین عالم اسلام میں جتنے دین کے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.